بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں جو آپ کے لیے بہترین ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ روح دنیا پہ سب سے پہلے بنی نوع انسان تھے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ ان کے تخلیق کیسے ہوئی اور زندگی انہوں نے کیسے گزاری۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت، دوزخ، زمین، آسمان، چاند، ستارے بنائے، چند پرند، جانور، پانی، ہوا، سب کچھ جب بنا لی تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں نامکمل لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پہ جائیں اور اس کی سطح سے مٹی لائیں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زمین کے مختلف جگہوں پہ اترے اور مختلف جگہوں سے مختلف سیمپلز مٹی کے جو ہیں وہ اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام بنایا، اور اس کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام رکھا۔ 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام بت کی شکل میں رہے، اور 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی، جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے ایک چھینک گئی اور الحمدللہ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام فرشتے جو ہیں وہ بنے ہوئے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو تھا وہ بہکاوے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں افضل ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے جبکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ناراض ہو گیا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام چرند پرند کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ جنت کے تمام پھل کھا سکتے ہیں، ماں سوائے ایک پھل کے جس کے قریب آپ نے نہیں جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جانوروں کے ساتھ زیادہ تر ٹائم گزارنے لگے، ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نوٹ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے ہیں تو انہوں نے ایک نئی تخلیق کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں ہوا تخلیق کی، اور یوں پہلی عورت جو ہے اس کی تخلیق ہوئی، وہ بھی جنت میں رہنا شروع ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں جو ہیں وہ دونوں جنت میں رہنے لگے اور خوش خوش رہنے لگے۔ ان کا اچھا وقت گزر رہا تھا، لیکن شیطان جو ہے مردود اس کو جنت سے نکالا گیا تھا، وہ اس چیز پہ بہت ہی ناخوش تھا، اور اس نے کوشش کی کہ کسی طرح میں ان کو بہکاؤں، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قسم کھائی تھی کہ میں آپ کے لوگوں کو بہکاؤں گا، ان کو بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تو قیامت تک کی مہلت بھی دی، اور یوں اس نے اپنا جو ہے وہ کام دکھانا شروع کر دیا۔ اب وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، تو اس نے ایسے کیا کہ مور اور سانپ کا استعمال کیا۔ سانپ نے جو ہے وہ کہا کہ آپ میری شکل میں بن جائیں اور مور تمہیں نکل لے گا، زندہ ہی نکل لے گا اور جنت میں جا کے اگل جائے گا، یوں آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور آپ وہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو بہکا سکتے ہیں۔ اور یوں ایسا ہی ہوا کہ وہ سانپ بن گئے اور مور نے نگل لیا، اور مور نے جنت میں جا کے اگل دیا، اور یوں وہاں پر شیطان جنت میں دوبارہ داخل ہو گیا، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت بہکانے کی کوشش کی کہ وہ کسی طریقے وہ پھل کھا لیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام ان کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ تو اس نے اماں ہوا کو استعمال کیا، اور حضرت اماں ہوا
کو بطور واردات استعمال کیا اور ان کو کہا کہ وہ کسی طریقے حضرت آدم علیہ السلام کو منائیں کہ یہ پھل کھا لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کا زندہ رہیں گے، سدا زندہ رہیں گے اور آپ پہ موت نہیں آئے گی۔ حضرت اماں حوا جو ہیں وہ بہکاوے میں آ گئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو قائل کر لیا کہ ہم یہ پھل ضرور کھائیں گے، اور یوں انہوں نے یہ پھل ایک دن کھا لیا، اور جو ہی وہ پھل کھاتے گئے ان کے بدن سے جنت کے جو کپڑے تھے وہ اتار لیے گئے اور وہ یوں بے لباس ہو گئے، بے پردہ ہو گیا۔ تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اور جب بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بہت معافی مانگی، گڑ گڑاہٹ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی نہ دی اور ان کو سزا کے طور پر دنیا پہ زمین پہ پھینک دیا گیا، جہاں کے پر حضرت حوا علیحدہ اور حضرت آدم علیہ السلام کو علیحدہ پھینکا گیا، اور یوں وہ کافی تگ و دو کے ازاری کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتے رہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اکٹھا کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے وہاں سے بیج وغیرہ جنت سے لے آیا، جو یہاں پر وہ بوتے اور بونے کے بعد فصل پکتی ہے، اور پھر گیہوں آیا اور اس کو پیس کر انہوں نے آٹے کی روٹی بنائی اور اس کو کھایا، اور یہاں پر پھل کھاتے تھے، اور اپنے بدن کو وہ پتوں سے ڈھانپتے تھے، پتوں سے لباس کا استعمال کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ مویشی پالتے اور مویشیوں کے کھال کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی بچوں کی پیدائش شروع ہوئی۔ سب سے پہلا جوڑا پیدا ہوا، اس میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹے کا نام حبیل، ایک بیٹے کا نام حبیل، اور دوسری دفعہ جب قبیل پیدا ہوئے، اور یوں انہوں نے اس وقت کیونکہ زمین پہ کوئی بنی نوع انسان اور موجود نہیں تھا، تو جو فرسٹ جوڑا ہوتا تھا، جڑواں ہوتا تھا، ان میں سے ایک لڑکے کی جو دوسری جڑواں بہن جو ہوتی تھی اس سے شادی کر دی جاتی تھی، اور یہی سسٹم چلتا تھا۔ لیکن حبیل اور قابیل کے درمیان اس کا جھگڑا ہوا، کیونکہ قابیل جو تھا اس کی بہن زیادہ خوبصورت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ جڑواں بہن سے شادی کرے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر کار انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی قربانی پیش کی، جو کہ حبیل علیہ السلام کی قبول ہوئی، جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد قابیل نے سوچا کہ کسی طریقے سے میں اس کو رستے سے ہٹا دوں، تو اس نے جو دنیا پہ پہلا بنی نوع انسان کا قتل ہے وہ قابیل نے حبیل علیہ السلام کا کیا، اور اس کو پتھر مار کے مار دیا، اور پھر شرمندہ ہوا۔ لیکن اب اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں اس کا کیا کروں اور اس کو کیسے ٹھکانے لگاؤں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کووں کا جوڑا بھیجا، ان میں سے ایک کوے کی موت واقع ہو گئی۔ دوسرے کوے نے یوں کیا کہ اس کے لیے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور اس کو چونچ میں اٹھا کے وہاں دفن کیا اور اوپر دوبارہ مٹی ڈال دی۔ تو یوں قابیل نے بھی ایسا ہی کیا، اس نے گڑھا کھودا اور اوپر مٹی ڈال دی اور دفنا دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ پیغمبر تھے، وہ سب کچھ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ میرے بچوں میں کیا ہو گیا ہے اور کیسا ہو رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس طرح ان کے اور بھی بہت سی اولادیں ہوئیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور سمجھایا کہ یہ شیطان کام ہے، یہ شیطان ورغلا رہا ہے، لہٰذا شیطان سے باز رہنا ہے اور شیطان سے بچنا ہے، یہی تمہاری بہتری کا حل ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان اور بیمار رہنے لگے، اور اسی پریشان حالت میں انہوں نے
اپنے بچوں کو بہت تلقین کی، انہیں سمجھایا اور ان کو مختلف طریقے سمجھائے کہ وہ کیسے رہ سکتے ہیں زمین پر اور کیسے فصل بیج سکتے ہیں اور جانوروں کی نگہداشت کر کے اور معاش کا طریقہ استعمال کر کے کیسے زمین پہ رہ سکتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ بنی نوح کے تخلیق کے مالک، سمجھے، تخلیق کے مالک ہیں، زمین کی تخلیق کے مالک ہیں، تخلیق ان کے لیے ہی زمین بنائی تھی، ان کے لیے ہی یہ بچھونا تھا، تو انہوں نے آنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام آنا تھا اور پھر ان کی اولاد نے آنا تھا اور یوں آبادی کا بڑھنا تھا اور پھر ہم سب لوگوں نے آنا تھا اس روئے زمین پہ۔ اور ہمیں اس سبق سے سیکھنے کی یہ لیسن ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم شیطان کے راستے پہ لگے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمیں سزا ملے گی۔ اور اگر ہم نیک اعمال اللہ اور اللہ کی کتاب کے دی ہوئی کتابوں پہ عمل کرتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ کی اطاعت کرتے رہے، تو ہماری کامیابی ہے، ہم سرخرو ہوں گے، ہمیں کوئی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ کہانی جو ہے یہ سبق موز کہانی ہے اور یہ تمام دنیا کے لیے، تمام بنی نوح کے لیے ایک مثال ہے، اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور بہت کچھ سیکھنا چاہیے، ہماری لائف ہم کیسے گزاریں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام روح دنیا کے جو والد ہیں وہ کیا کہہ کے گئے ہیں، انہوں نے کیا اس زندگی سے سبق سیکھے ہیں۔ تو ناظرین، آپ حضرت آدم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ تقریباً 1000 سال تھی، اور آپ کی قبر جو ہے وہ سری لنکن میں کہا جاتا ہے کہ سری لنکن میں ہے، اور آپ کا قد جو ہے وہ بھی بہت بڑا قد تھا جو کہ 20 میٹر کے قریب کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں جڑواؤں کا جو جیسا وہ تھا ایسے ہی جڑواں بچے پیدا ہوتے رہے، اور جو فرسٹ جڑواں ہوتا تھا اس کے سیکنڈ جڑواں کے ساتھ شادی کر دی جاتی، اور یوں یہ سسٹم چلتا رہا۔ اور دنیا کی کیونکہ آبادی بڑھنی تھی اس لیے ان کے ہاں بہت سارے بچوں کی پیدائش ہوئی، اور ایک نظام آبادی کا جو اللہ تعالیٰ نے بڑھانا تھا وہ ان کے ذریعے سے یوں سٹارٹ ہوا اور یوں بڑھتا گیا، اور اس نے دن رات بہت زیادہ آگے فاسٹ موو ہوا، بڑھتا گیا، اور آبادی جو اب ہم ہیں، اب ہمیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ہم بھی ایک جنت سے یعنی کہ نکلے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو کہ جس کی سزا ملے اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں یہ سیکھ لینا چاہیے کہ زندگی جو ہے وہ غلطیاں کرنے سے نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے بہتر ہوتی ہے اور کامیابی ملتی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور ہم جنت میں تبھی دوبارہ داخل ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اگر اعمال اچھے ہوں گے تو، اگر ہمارے اچھے نہیں ہوں گے تو ہم دوزخ میں بھٹکیں گے، اور شیطان بھی خوش ہوگا کہ یہ دوزخ کا مال ہے، یہ دوزخ کی آگ کا مال ہیں، اور یہ لکڑیوں کا کام ہم سے لیا جائے گا، ہم جلیں گے وہاں پہ، ہماری روح تڑپے گی، ہم پچھتائیں گے، لیکن اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا ماں سوائے پچھتاوے کے، ماں سوائے رونے کے، ماں سوائے چیخنے کے، ماں سوائے آہوزاری کرنے کے۔ تو یہ جو ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بچا ہے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول پہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کرنی چاہیے، کہے ہوئے ان کے فرمانوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم جنت میں جلد سے جلد جا سکیں اور وہاں خوشبوئیں اور پھلوں اور پریوں کے مزے لے سکیں۔ اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سانپ اور وہ جو
مور تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، سانپ کے جو تھا اس کو بھی جنت سے نکال دیا گیا، اور جو مور تھا اس کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ان دونوں کو سزا دی گئی اور بہت ہی عبرتناک سزا دی گئی، کیونکہ انہوں نے ایسی غلطی دی، ایسا مشورہ کیا جس سے بنی نوع انسان جو ہے وہ جنت کی بجائے اس کو زمین پہ ٹھوکریں کھانی پڑی، اور اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی، اس لیے ان کو بھی بہت بڑی سزا دی گئی۔ مور اور سانپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا۔ سانپ جو ہے اس کو ٹانگوں سے بھی محروم کر دیا گیا، اور اس کے منہ سے ایک پیاری، جنت میں بہت ہی پیاری خوشبو آتی تھی، جب وہ پھنکارتا تھا تو بہت ہی پیاری خوشبو آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خوشبو بھی نکال لی اور اس کی جگہ پہ اس کے دانتوں میں زہر بھر دیا گیا، اور جو مور تھا جو بہت ہی خوبصورت جنت کا پرندہ تھا اس کو بھی جنت سے نکال دیا گیا، تو اس کو جنت سے نکال دیا گیا، اور اس کے جو وہ بہت ناز کرتا تھا اپنے آپ کو دیکھ کر، اپنے پیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا، اس کے پاؤں جو ہیں اس کی خوبصورتی کو چھین لیا گیا اور اس کے پاؤں بدصورت بنا دیے گئے، کیونکہ اب جب بھی مور اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے تو وہ کبھی خوبصورت نظر نہیں آتے، اور وہ افسردہ ہوتا ہے، اور ما سوائے پچھتاوے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کوئی بھی غلطیاں کوئی بیانہ کا مسئلہ نہ بنائیں، کوئی بھی غلطی نہ کریں، تاکہ ہم بھی یہ نہ ہو کہ سانپ کی طرح اور مور کی طرح ہم بھی جنت میں داخل نہ ہو سکیں اور ہمیں بھی وہاں سے دھتکارا جائے۔ للبلا۔ اللہ حافظ۔